من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الملک کی ایک آخری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ رب العالمین کا پانی کے تعلق سے ارشاد ہوا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے ان سے پوچھئے ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا اے لوگوں ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ اگر تمہارا پانی اللہ رب العالمین زمین کی گہرائیوں میں پہنچا دے زمین کی تہ دور تک جا کر کے چھوڑ دے فمن یأتیکم بماء معین تو تم میں کون ہے جو تمہارے پاس جاری اور بہتا ہوا چشمہ پانی کا بہا کر جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پانی کا تذکرہ کیا، پانی کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے جو کہ کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ زراعت بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو پانی اللہ رب العالمین کی خالصیت، خلاقیت اور رب کائنات کی ربوبیت کا عظیم مظہر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا انعام اور ایک عظیم انعام ہے، اور یہ اتنا بڑا انعام ہے اور اتنا عظیم انعام ہے کہ اس پانی کے بغیر اس پورے زمین پر انسان کے علاوہ ساری مخلوقات، سارے جاندار کی زندگی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ پانی کی اس اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم کی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کو وجود بخشا ہے، سب سے پہلے جس چیز کو کی تخلیق فرمائی ہے، سب سے پہلے جس چیز کو بنایا ہے، سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ پانی کی نعمت ہے۔ یہ پانی کی نعمت ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلی بنائی گئی ہے اور سب سے پہلے جس کی تخلیق ہوئی ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اگرچہ اہل علم کا تھوڑا بہت اختلاف ہے اس بات میں کہ اللہ کا عرش پہلے تھا یا اللہ نے پانی کو پہلے پیدا کیا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ عرش اللہ کا پہلے بنا اور پھر اس کے بعد پانی کی تخلیق ہوئی، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پہلے پانی وجود میں آیا اور پھر اس کے بعد عرش الہی وجود میں آیا۔ بہرحال اس اختلاف سے ہٹ کر کے اتنی بات تو طے ہے اور متفق علیہ ہے کہ اس کائنات کے اندر پانی جو ہے
وہ اول ترین مخلوقات میں سے ایک ہے اور اول ترین پیداوار میں سے ایک ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ وكان عرشه على الماء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین نے بندوں کی تقدیر لکھی، مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور مخلوقات کی تقدیر کب لکھی؟ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، جب اس کائنات کا وجود نہیں تھا، جب آسمان کا وجود نہیں تھا، جب زمین کا وجود نہیں تھا، جب کائنات کی کوئی چیز نہیں بنی تھی، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے بندوں کی مخلوقات کی تقدیر لکھی، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ تقدیر لکھی جب اللہ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ پانی کتنی قدیم ترین مخلوق ہے اور کیسے اول ترین مخلوق ہے اور کتنی پرانی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو سب سے پہلے وجود بخشا ہے۔ اور بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ اس کی تخلیق میں پانی کا عنصر موجود نہ ہو۔ ہر مخلوق، کیا انسان، کیا حیوان، کیا نباتات، کیا جمادات، کیا چرند، کیا پرند، کیا درخت، کیا پیڑ پودے، کیا چھوٹی، کیا بڑی، کیا اعلیٰ اور کیا ادنا، اور کیا بری اور کیا بحری، الغرض ہر چیز اور ہر ذی روح اور ہر جاندار کی تخلیق میں پانی کا عنصر ضرور شامل ہے۔ انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ ہے جس نے پانی کے ذریعے انسان کو وجود بخشا، وہی اللہ ہے جس نے پانی کے ذریعے انسان کو پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے پانی کے ذریعے انسان کو اس دنیا میں زندگی عطا کی۔ یہ انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، کہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے ذریعے ہر چوپائے کو، ہر جاندار کو پیدا فرمایا ہے۔ زمین میں رینگنے والی چیز ہو، زمین میں چلنے والی چیز ہو، زمین میں پیروں کے ذریعے یا پیٹوں کے بل چلنے والی چیز ہو، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر رینگنے والے، ہر چلنے والے اور ہر پیر والے جانور کو اللہ رب العالمین نے پانی سے وجود بخشا۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتا ہے کہ ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے وجود بخشا ہے، پانی سے بنایا ہے۔ حضرات، پانی کی یہ اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں اور اس دنیا کی زندگی میں، اور نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا تو عارضی 50 60 سال 70 سال 80 سال، اس سے زیادہ بہت کم کسی کو زندگی ملتی ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے ختم ہونے کے باوجود بھی پانی کی یہ ضرورت کبھی ختم نہ ہوگی۔ جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، تارے بے نور ہو جائیں گے، دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کے ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی اور عالم آخرت وجود میں آئے گا۔ اس عالم آخرت میں بھی پانی کی یہ ضرورت کم نہ ہوگی، وہاں پہ بھی اس کی ضرورت محسوس کی جائے گی۔ اسی لیے ہم مشہور و معروف حدیث سنتے ہیں کہ جب کل قیامت کا روز ہوگا، سورج انسانی سروں پہ منڈلا رہا ہوگا، لوگ اس کی شدت و حدت اور تپش سے پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسی مشکل گھڑی میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور سورج انسانوں کے سروں پر منڈلا رہا ہوگا، پریشان کر رہا ہوگا، ایسی مشکل گھڑی میں اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے، اللہ کے دیے ہوئے انعام اور نعمت کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، ان لوگوں کو جو کتاب و سنت کا انتظام کیا کرتے تھے، بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا کرتے تھے، منکرات سے دور رہا کرتے تھے، اپنی زندگی میں اتباع سنت کو جنہوں نے لازم پکڑا تھا، ایسے بندوں کو، ایسے متبعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنے حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ وہ ضرورت وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی،
بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیے، اس سے بھی آگے بڑھیے جب انسان جنت میں چلا جائے گا، گنہگار جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی رہتے ہوئے بھی جنت میں پانی کی ضرورت محسوس کریں گے، اور جہنمی جہنم میں رہتے ہوئے بھی پانی کی ضرورت محسوس کریں گے۔ قرآن میں کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نہروں کا تذکرہ کیا، دریاؤں کا تذکرہ کیا، جنت کے میں بہنے والے چشموں کا تذکرہ کیا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اللہ نے کہا کہ اس جنت کے اندر نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جو کبھی گدلا نہیں ہوں گی، خراب نہیں ہوں گی۔ پانی کی ضرورت جنت میں بھی محسوس کی جائے گی۔ اور حد تو یہ ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، یہ پانی کی ضرورت وہاں بھی کم نہیں ہوگی بلکہ وہاں بھی محسوس کی جائے گی۔ جہنمی جہنم میں پانی طلب کریں گے، یہ اور بات کہ ان کو اتنا کھولتا ہوا، اتنا گرم پانی دیا جائے گا کہ جسے وہ اپنے منہ سے قریب اگر کریں گے ان کا چہرہ جھلس جائے گا، اور بمشکل اپنے حلق سے نیچے جب اتاریں گے ان کے پیٹ کے اندرون جسم کی جتنی چیزیں ہیں، انتڑیاں وغیرہ، سب گل کر کے سڑ کر کے نیچے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ حمیما فقطع حضرات، اس تمہید سے یہ پتہ چلا کہ پانی ایک عظیم نعمت ہے، پانی اللہ رب العالمین کا ایک عظیم انعام ہے، پانی اللہ رب العالمین کا ایک فضل ہے، پانی اللہ رب العالمین کا ایک کرم ہے، اور پانی اللہ رب العالمین کی ایک عطا ہے، ایک نوازش ہے جو ہر جاندار کو اور خاص طور پہ ہم انسانوں کو دی گئی ہے۔ حضرات، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں کہ جن کا سابقہ ان کی زندگیوں میں پانی سے بڑا گہرا رہا ہے اور سابقہ بار بار بڑھتا رہا ہے۔ قوم نوح کی مثال ہم لیتے ہیں، اللہ اکبر، قوم نوح کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کی قوم ہے قوم نوح، ان کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین نے اپنے منہ کو کھول دیا، زمین سے پانی کے چشمے بہنے لگے، اور اس قدر پانی آیا کہ تاریخ انسانی میں ویسا سیلاب نہیں دیکھا گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ پانی اور سیلاب ایسا تھا کہ جس کی موجیں پہاڑوں سے بات کر رہی، اتنی بلند و بالا موجیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے، اس سیلاب کے ذریعے قوم نوح کو ہلاک و برباد کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کا حکم آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ دیا اور جانے لگے دوسری طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر لوگوں کو سجھائی، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ کیا ہوا، کشتی والوں نے انہیں اٹھا کر کے سمندر میں، دریا میں ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی حفاظت مطلوب تھی، اس لیے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اور بعد میں پھر انہیں کنارے لا کر کے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بھی پانی سے، حضرت یوسف علیہ السلام سبحان اللہ چھوٹے سے ہے، معصوم سے ہے، بھائی حسد کر رہے ہیں، جلن میں، کینہ کپٹ اور بغض میں مبتلا ہیں کہ باپ بیٹے سے اتنی محبت کیسے کرتا ہے، یوسف سے اتنی محبت کیسے کرتا ہے۔ اٹھاتے ہیں اور ہیلا اختیار کر کے لے جا کے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ بھی سابقہ پڑتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پانی سے۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ماں ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں ہیں اور وہ درد ذہن میں مبتلا ہے، ڈلیوری کا وقت ہے، ولادت کا وقت ہے بچے کے، ایسے وقت میں جب وہ تکلیف محسوس کرتی ہے اور خاص طور پہ یہ سوچ کر کے پریشان ہوتی ہے کہ بغیر شوہر کے میری شادی نہیں ہوئی ہے، بغیر شوہر کے کسی مرد کے چھوئے مجھے یہ بچہ ہو رہا ہے، قوم کے لوگ کیا کہیں گے، کیا الزام دیں گے، یہ سوچ کر کے جب وہ پریشان ہوئی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے کہہ دو قد جعل ربک تحتک سریا، مریم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام کر رکھا ہے، اور یہ دیکھو تمہارے پیروں کے نیچے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا پانی کا، یہ پانی پیو، یہ کھجور ہے تمہارے پاس، یہ کھجوریں کھاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ ان کی زندگیوں کا خاص طور پر پانی سے کیسا گہرا تعلق رہا۔ حضرات، پانی رحمت بھی ہے اور زحمت بھی، پانی رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ اگر پانی مخصوص مقدار ضرورت کے مطابق ہو تو یہ پانی جو ہے انسان کے حق میں رحمت ہے، اور اگر عجیب معاملہ ہے، اگر پانی زیادہ ہو جائے
تب بھی زحمت ہے، اور اگر پانی کم ہو جائے تب بھی زحمت ہے انسان۔ پانی اگر بڑھ جائے، سیلاب، طوفان ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور اگر پانی کم پڑ جائے تو قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، اس سے اناج اور غلے پیدا نہیں ہوں گے، جانور ہلاک ہو جائیں گے، لوگ۔ تو پانی رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ المؤمنون میں ایک بہترین آیت نازل فرمائی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اور کیسا برسایا؟ بِقَدْرٍ، ایک مخصوص مقدار میں، مخصوص مقدار، جتنی ضرورت ہے ہم نے اتنا پانی اتارا، اتنا پانی برسایا، زیادہ نہیں کیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، ان قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا پانی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک مخصوص مقدار میں پانی کو نازل فرمایا، بس کرنا ہو پھر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا پانی ہم نے نازل کیا تو پانی کو ٹھہرنے کا انتظام بھی ہم نے قدرتی طور پہ کر رکھا ہے۔ ہم نے پانی کو زمین میں ٹھہرایا ہے، کہاں ٹھہرایا؟ زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، چشمے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے زیر زمین، زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے پانی کے بڑے بڑے چشمے ہیں جو جاری کیے، جو زمین کے اندر بور ڈالتے ہیں۔ وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ زیر زمین اللہ تعالیٰ نے جو دریا جاری کیا، جو چشمے جاری کیے، وہاں سے وہ پانی آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اوپر سے پانی بھی برسا رہا ہے اور نیچے اس کو اسٹور کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اور ہمارے لیے ذخیرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ انسانوں ہم نے یہ پانی تمہیں دے دیا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ ہم اس پانی کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ پانی ایسا مت سمجھو کہ ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو تم سے چھین بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں۔ آج دیکھیے کل سے کتنے پریشان ہیں، کل سے لوگ کتنے پریشان ہیں، پانی نہیں آ رہا ہے، نہانے کو پانی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے۔ ایک دن پانی نہ آئے تو انسان اتنا پریشان اور اتنا حیران ہو جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مستقل طور پر پانی کی نعمت بند کر لے، ہمارا گزارا کیسے اس وجہ سے؟ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم اس پانی کو ختم نہیں کر سکتے، ہم اس پانی کو ختم کر دینے پر، اسے لے جانے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے پوچھیے، ان سے کہیے کہ اگر تمہارا یہ پانی اللہ تعالیٰ گہرائی میں اتار دے، زیر زمین پہنچا دے، وہاں سے کون ہے تمہارے پاس جو اس چشمے سے پانی لے کر کے تمہارے پاس؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ یقین اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ اس انعام سے، اس نعمت سے نواز رہا ہے۔ اسی طرح کہا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کہ لوگوں بھلا بتلاؤ جو پانی تم پیتے ہو۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو بادلوں سے ہم اسے نازل کرتے ہیں کہ تم نازل کرتے ہو؟ ہم نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اس کا ایک عظیم انعام ہے۔ حاضرین گرامی، آج کے دور میں دنیا کو جو چیلنجز درپیش ہیں، ان میں سے ایک بڑا چیلنج جو ہے، بنیادی چیلنج، وہ ہے پانی کا چیلنج۔ پانی کا چیلنج ایک عظیم چیلنج، ایک بڑا چیلنج۔ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ پانی کی مقدار جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور پانی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ تجزیہ نگار یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ اگر ہوگی، تھرڈ ورلڈ وار، اگر تیسری عالمی جنگ دنیا کے اندر ہوگی تو وہ پانی کو لے کر کے۔ اندازہ لگائیے کہ پانی کی کیسی قلت دھیرے دھیرے درپیش ہو رہی ہے، اور ہمیں پانی کی قلت کا کیسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے وقت میں مجھے اور آپ شرعی نقطۂ نظر سے بھی اور دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی چند تعلیمات ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے، پانی کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے بڑا گہرا ہے۔ پانی کا تعلق انسان کی عملی زندگی، عمل والی زندگی، نیکی کی جو زندگی ہے، انسان کا اچھا عمل یا برا عمل، پانی کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ گویا الفاظ دیگر یہ کہیں کہ ہم اچھے عمل کرتے ہیں اور برے عمل جو ہم کرتے ہیں
تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پانی کی نعمت دیتا ہے اور برے عمل کی وجہ سے پانی کی نعمت چھین لیتا ہے۔ تو ہماری عملی زندگی کا پانی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور پانی کا ہماری عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پانی ایک نعمت ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نعمت ہے تو نعمت کی قدر ہونی چاہیے، نعمت ہے تو نعمت کی قدر ہونی چاہیے، نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، نعمت کا درست استعمال ہونا چاہیے، نعمت پر رب العالمین کی شکر گزاری ہونی چاہیے، منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تقاضا کرتا ہے نعمت اس بات کا۔ اور شکر کیسے ادا کریں گے؟ شکر گزاری کے موضوع پہ کئی خطبے ہم نے پچھلے موقع پہ دیے ہیں، اس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ تقاضا اور اعلیٰ مثال یہ ہے کہ انسان عبادت اللہ رب العالمین کی، ایک تو زبان سے شکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ کے الفاظ کے ذریعے سے، عملی شکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں، عبادت اسی اللہ کی کریں، سجدہ اسی کے لیے کریں گے، رکوع اسی کے لیے کریں گے، عبادت ساری اسی کے لیے، دعائیں اسی کے لیے، یعنی نعمت جو بھی ہے اس کی شکر گزاری کی سب سے اعلیٰ مثال اور سب سے اعلیٰ مظہر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوٹیں۔ انسان کی عملی زندگی سے پانی کا بڑا گہرا تعلق، اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ سنت رہی ہے کہ جو قوم ناشکری پر اتر آتی ہے، جو قوم گناہ پر اتر آتی ہے، جو قوم اللہ سے بغاوت پر اتر آتی ہے، جو قوم نافرمانی اور معصیت کی زندگی گزارنے لگتی ہے، اللہ رب العالمین ایسے قوموں سے بارش کو روک لیتا ہے، پانی کی نعمت چھین لیتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں اپنے پروردگار سے توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں پر گر گراؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، اس کے سامنے اپنے گنہگار ہاتھ کو پھیلا کر کے معافی طلب کرو، معافی مانگو۔ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ انسان کی عملی زندگی سے بارش کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور حدیثیں بتاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم پہ بارش ہوتی ہے، ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہماری سیاہ کاریاں ایسی ہیں، ہماری بدعمالیاں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ہمارے گناہوں کی پاداش میں ایک قطرہ بھی پانی کا ہمیں نصیب نہ کرے۔ لولا البہائم لم تمطروا، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، یہ جاندار نہ ہوتے، دیگر مخلوقات نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ پانی کا ایک قطرہ بھی انسانوں کو نصیب نہیں کرتا۔ یہ جو بارشیں ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اصل میں جانوروں کی وجہ سے، چوپایوں کی وجہ سے ہم پہ رحم کرتے ہوئے ہمیں دے رہا ہے، ورنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے یہ نعمتیں ہم سے چھین سکتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ پانی کی یہ نعمت، زکوٰۃ ادا نہ کرنا کیا ہے؟ جرم عظیم، کبیرہ گناہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے مرتدین پیدا ہوئے، اور ان میں سے ایک مرتدین جو تھے وہ مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ روک لینے والے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اور یہ لوگ پھر گئے، کچھ لوگ پورے دین سے پورے طور پہ پھر گئے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے۔ تو جو دین سے پھر گئے تھے ان سے تو جنگ لازم تھا، وہ صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کو چھوڑ چکے، اسلام کو چھوڑ چکے، مرتد ہو گئے، تو ان سے جہاد کرنا تھا۔ لیکن جو لوگ دین کو مان رہے تھے، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے اور زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ کہا کہ میں ان کے ساتھ بھی جنگ کروں گا، جہاد کروں گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی کے دور میں جیسے زکوٰۃ دیتے تھے، اگر بکری کا ایک بچہ بھی دیتے تھے تو وہ بھی میرے پاس جمع نہ کرتے، تب تک میں ان سے لڑائی کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی گویا جرم عظیم ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اگر کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس سے پانی کی نعمت چھین لیتا ہے، بارش کی نعمت چھین لیتا ہے۔ تو انسان کی عملی زندگی کا پانی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی لیے دیکھیے صلاۃ الاستسقاء، جب بارش کا موسم ہوتا ہے یا گرمی تیز ہوتی ہے، دھوپ شدید ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، مخلوقات پریشان ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں شریعت نے صلاۃ الاستسقاء کا حکم دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ آبادی سے باہر نکلیے،
اپنے گھروں سے باہر نکلیے، اپنے گاؤں اور بستی سے باہر نکلیے، چٹیل میدان میں جائیے، کھیت میں جائیے، کھلے آسمان کے نیچے جائیے اور جا کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، مانگیے، گناہوں پر معافی طلب کیجیے اور پھر ساتھ میں بارش کا مطالبہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ ہمارے لیے بارش کو روکے ہوئے ہیں، پانی کی نعمت کو روکے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے، ہم پہ رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے، تو یہ پانی ہم پہ نازل نہ ہو۔ اسی لیے صلاۃ الاستسقاء کا حکم دیا گیا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حاضرین گرامی، اگر انسان دین پر ہے، شریعت پر ہے، اسلام پر ہے، نماز روزے کی پابندی کر رہا ہے، تو گویا یہ صحیح معنوں میں شکر گزاری کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ جب لوگ، قوم، بستیاں، آبادیاں اور وہاں کے لوگ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے انہیں نوازتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا، مزید نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب ہے اللہ سے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، تو یہ اس نقطے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی سے پانی کا جو گہرا تعلق ہے، تو ہمیں اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنا ہے، درست کرنا ہے، سنوارنا ہے، بہتر کرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف آنا ہے، مائل ہونا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، دین اور شریعت سے لگ جانا ہے اور تعلق قائم کر لینا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پانی کی یہ نعمت ہم پر بدستور جاری رکھے گا۔ ایک چیز یہ، دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے بعض تعلیمات یہاں اس حوالے سے دی ہے کہ دیکھیے بعض چیزیں ہیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہے، زندگی کا دار و مدار، جیسے ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ یہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کو بالکل مفت ملنا چاہیے، فری میں ملنا چاہیے، اس پر کوئی پیسہ چارج نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث کے اندر پانی کو بیچنے سے منع کیا، کہا کہ پانی جب بنیادی ضرورت ہے انسان کے اور ہر مخلوق کی، تو یہ بنیادی ضرورت فری میں پوری ہونی چاہیے، مفت میں پوری ہونی چاہیے، اس پر کسی ایک کا اجارہ نہیں ہے، کسی ایک کو خرید کر کے اسے بیچنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ اور بات کہ آج کے دور میں لوگ جو ہے پانی کو جمع کرتے ہیں پیسہ لے کر کے، اور پھر اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے پروسیس سے گزار کر کے اسے مارکیٹ میں لاتے ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں پہ اجتماعی طور پر کہیں پانی کا انتظام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے، تو وہاں پر کسی کو اپنے لیے خاص طور پہ زیادہ پانی کلیکٹ کر لینا، اسٹور کر لینا اور پھر اسے بیچنا، شریعت نے اس سے منع کیا۔ یہ ایک اہم تعلیم۔ اسی طرح سے شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ پانی کو پاک صاف رکھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ پاک صاف، پانی سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پانی سے ہم مسلمان خاص طور پہ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور بھی دیگر ضروریات ہیں، نہانے دھونے کے کام آتا ہے، کپڑے ہیں، برتن اور دیگر، یعنی ہر کام جو ہے بنیادی طور پہ پانی سے ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی کو پاک اور صاف رکھا جائے، پانی کو پاک اور صاف رکھا جائے، اس کے لیے اجتماعی طور پہ کوششیں ہونی چاہیے، کیونکہ پانی اگر خراب ہو اور انسان اس کو استعمال کرے تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مسائل جنم لیتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بہت سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل سے، بیماریوں سے اور خرابیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کو پاک صاف رکھا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ تم میں سے کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ دیکھیے پانی کا ایک بڑا سا ذخیرہ ہے جسے ہم تالاب کہتے ہیں، جھیل کہتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسی ٹھہرے ہوئے پانی میں، ایسے تالاب وغیرہ کے اندر بھی ہم پیشاب نہیں کر سکتے، پیشاب گندگی ہے، اور ایسے تالاب اگرچہ کہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، شریعت نے منع کیا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم۔ شریعت کہتی ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی پیشاب کرتے، کوئی گندگی ڈال دے، اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی، لوگ اس سے متنفر ہوں گے، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پائیں گی۔ شریعت نے کہا کہ ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی کو پاک و صاف رکھا جائے اور صاف و شفاف رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے حضرات شریعت کہتی ہے کہ پانی کی حفاظت ہو، پانی کی حفاظت ہو، فضول خرچی
الفاظ دیگر ہم کریں تو پانی کے فضول خرچی سے بچنا چاہیے، مس یوز سے بچنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آج صبح کی بات ہے، فجر کے وقت کی، میں جب آیا تو دیکھا کہ پیچھے نل کھلا ہوا، پانی گر رہا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور پیچھے جو ہے نل کھلا ہوا. یہ ہماری عملی زندگی میں بہت بڑی کوتاہی ہے، جو ہم اور آپ بار بار کرتے ہیں یہ کوتاہی، اور بار بار اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو، اپنے گھروں کا معاملہ ہو، پانی جب فراوانی ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. آج جب ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے پانی روک لیا گیا تو کیسے اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور کتنی اس کی اہمیت کا ہم اندازہ کر پا رہے ہیں. تو پانی کا مس یوز، پانی کا غلط استعمال، فضول خرچی، یہ جو ہے یہ شریعت کے نزدیک صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. شریعت نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں شریعت کہتی ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ لوگوں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. پانی پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنی ہماری ضرورت ہے، اور ضرورت سے بڑھ کر کے اگر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم حق تلفی کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں، وہ فضول خرچی ہے. تو کتنی مقامات ایسے ہیں، کتنی جگہیں ایسی ہے شریعت کہتی ہے کہ وہاں پہ اسراف نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم اسراف کرتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. شریعت کہتی ہے یہ جو فضول خرچی کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں فضول خرچی کرنے والے ہو، شریعت کہتی ہے یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. گویا فضول خرچی کرنے والا وہ رب کا ناشکرا ہے. فضول خرچی سے ہمیں بچنی. دیکھیے وضو عبادت ہے، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی شریعت نے مجھے اور آپ کو کتنی زبردست تعلیمات دی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری شریعت ہے. دیکھیے شریعت کہتی ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے کر رہے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہیں بہانا. شریعت کہتی ہے کہ ایک ایک عضو کو دھونا ہے کتنے بار؟ 1 بار، 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار. اور اگر 3 بار سے زیادہ اگر کوئی دھوتا ہے، شریعت کے الفاظ کتنے سخت ہیں، فقد اساء وتعدى وظلم. شریعت کہتی ہے کہ اس شخص نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. اللہ وضو کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، وضو کر رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ 3 بار سے زیادہ اگر ہم کر رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ اس شخص نے برا کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، حق تلفی کی. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے ان سے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا پانی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. وہ حضرت سعد سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما هذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ فضول خرچی کیا ہے، یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت سعد حیران رہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الوضوء صرف، اللہ کے نبی کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا نعم وان كان على نهر جار. کہا کہ اے سعد وضو میں بھی فضول خرچی ہے. اگر کسی نہر جاری پر، جاری پانی کے پاس بھی، کسی دریا کے پاس بھی اگر تم وضو کر رہے ہو، وہاں پہ بھی اگر زیادہ کرو گے تو وہاں پہ بھی فضول خرچی ہوگی. اسراف. اللہ، ایسی تعلیمات ہیں، ایسی تعلیمات ہیں. ایک صحابی وضو کر رہے، پیارے نبی کا گزر ہوا، آپ کہتے ہیں اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. یہ تعلیمات اب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم نہیں دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں. شریعت بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے، ایک مد پانی کے اندر وضو کر لیا. 1 مد آدھا لیٹر کے آس پاس ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہو. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضو کر لیتے تھے. اور 1 سا تقریباً جو 2.5 کلو، 2.25 کلو کے آس پاس ہوتا ہے، اتنے پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن آج سب سے بڑا معاملہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے زیادہ فضول خرچی ہماری کہیں ہوتی ہے تو پانی کے معاملے میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ اسراف پانی کے معاملے میں. اور یاد رکھیں کہ یہ اسراف، یہ نعمت، پانی کی نعمت، اللہ تعالیٰ اسے قیامت پوچھے گا. ہر چھوٹی بڑی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہر چھوٹی بڑی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن نے کہا کہ اس دن ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں تم پوچھے جاؤ. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انسان ذرا برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، اور ذرا برابر گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اس کو بھی دیکھ لے گا. ہر چیز اللہ رب العالمین کے پاس وہاں موجود ہوگی. تو حاضرین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا درست استعمال کریں اور
ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کریں، فضول خرچی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آج دیکھیے جیسا کہ ہم نے کہا کہ پانی کو لے کر کے اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دنیا کی ممالک، بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ دنیا بھر سے پانی کو ذخیرہ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی، ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح پانی کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہو جائے۔ تو ہمارے ملک کے اندر ریاستیں، صوبے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں پانی کے معاملے میں۔ ہریانہ اور پنجاب کے درمیان پانی کے معاملے پہ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے اور کئی سالوں سے بلکہ لڑائی اور جھگڑے چل رہے ہیں، اور یہ جھگڑا ان کے درمیان میں بلکہ جھگڑا پہنچ کر کے سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے کاویری ندی جو کرناٹک اور تمل ناڈو کے اندر ہے، اس پانی کو لے کر کے دونوں ریاستوں میں 4 دہائیوں سے یعنی 40 سال سے مسلسل وقفے وقفے سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور ابھی تک اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تیستا ندی ہے جو بنگال اور بنگلہ دیش دونوں کے درمیان بہتی ہے، اس کے پانی کو لے کر کے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے برہما پتر ندی ہے جو چین اور آسام کے درمیان بہتی ہے، اس کو لے کر کے دونوں ملکوں کے درمیان لڑائیاں جاری ہیں اور بحثیں جاری ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی کی اس نعمت کو ہم سمجھیں، اس کو جانیں، اور پھر پانی کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، اپنے گھروں کے اندر ہو، یا کہیں پر بھی زمین میں ہو۔ ہم پانی کا صحیح استعمال کریں اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم انه تعالى جواد كريم ملك بر